وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ معارج آیت نمبر 19 سے 21۔ آج کا موضوع، اللہ تعالیٰ نے کیا انسان کو کمزور پیدا کیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ تدعو من ادبر وتولى، وہ اسے بلا رہی ہے جس نے حق سے پیٹھ پھیری اور روح گردانی کی، وجمع فأوعى، اور اس نے مال جمع کیا پھر اسے تقسیم سے روکے رکھا۔ سامعین کرام، سورہ معارج آیت نمبر 19۔ ان الانسان خلق حلوعا، بے شک انسان بے صبرہ، حلوعاً بے صبرہ، کم ہمت، بزدل، ایک موقف پر نہ ٹھہرنے والا اور لالچی، یہ تمام اس کے معنی ہیں سامعین کرام۔ حلوعاً، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو یہ گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ بخل کرنے لگتا ہے، روک لیتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر نماز ادا کرنے والے نہیں ایسے ہوتے۔ سامعین کرام، انسان جو ہے کمزور پیدا کیا گیا ہے، کم ہمت ہے اور ہمت ہار دینے والا ہے، اور ایک موقف پر استقامت نہ اختیار کرنے والا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں کہ انسان کمزور تو ہے، لیکن اس کو استعداد دی گئی ہے، اگر یہ کسی کی بات سن لے اور یعنی رسول کی بات سن لے اور اس پر ایمان لے آئے اور اس کے تقاضوں پر عمل شروع کر دے تو اس کی جو یہ کم ظرفی ہے اعلیٰ ظرفی میں تبدیل ہو جاتی ہے، جو بے ہمتی ہے اس کی ہمت بلند سے بلند تر ہو جاتی ہے، اس کی بزدلی جو ہے بہادری میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کو استقامت نصیب ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، اگر میں تھوڑا آپ کو یہ مضمون تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بتاؤں، دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے، اور اس کو اللہ تک پہنچنا ہے، عرش سے، فرش سے عرش تک پہنچنا ہے، یعنی اس کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے اور اسے ناکامی کے لیے ہرگز نہیں پیدا کیا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کی کامیابی کے اسباب اس کے ساتھ منسلک کر دیے ہیں۔ جیسے کہ وہ ہوتا ہے نا ایک جوابی لفافہ، ابھی تو انٹرنیٹ کا دور ہے اور یعنی وہ لفافوں کا دور تقریباً گزر گیا کہ ہم خطوط بھیجتے تھے اپنے عزیز و اقارب یا دوستوں کو۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یہ لفافوں کے ذریعے خط و کتابت ہوتی تھی، خط
خط کے ذریعے. ٹیلی فون بھی، ٹیلی گرام پہلے زمانے کے، مطلب یہ بھی موبائل وغیرہ تو ابھی آئے نا، انٹرنیٹ وغیرہ یہ سب ابھی آئے. تو خطوط کا تبادلہ ہوتا تھا، پوسٹ کارڈ اگر کسی کو یاد ہو. تو بہرحال میں خط کا تذکرہ کرتا ہوں. آپ نے اپنے دوست کو خط لکھا اور اس کے ساتھ جوابی لفافہ بھی بھجوا دیا. جوابی لفافہ، اب جوابی لفافہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دوست جب آپ کو جواب دے گا تو اس کو کسی چیز ایکسٹرا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لفافہ بھی ہے ساتھ اور ٹکٹ بھی ہیں، اور آپ کے دوست نے لکھا ہے کہ اسی کی پشت پر آپ اپنا جواب لکھ دیں اور اس جوابی لفافے میں مجھے بھجوا دیں. تو اسی طریقے سے سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک بہت اعلیٰ مقصد کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب سے نوازنا چاہتا ہے، اپنے دیدار سے، اپنی ملاقات سے. سبحان اللہ. تو لیکن اب یہ ہے نا کہ اس کو ایکسٹرا کوشش کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ تمام انتظامات، وہ جوابی لفافہ اللہ تعالیٰ نے، میں ایک مثال کے ذریعے یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جوابی لفافہ ساتھ ہے، سوال ہے، امتحان ہے، لیکن آنسر شیٹ بھی ہے، اور جو کوسچن وہ ہے، کوسچن پیپر کے ساتھ جو آنسرز ہیں وہ بھی ایک کتاب کی صورت میں منسلک ہیں. تو اللہ یعنی اس کو اچھا، پھر اس کے ایک تو کتاب ہے، کتاب اور سنت جسے ہم کہتے ہیں، اور پھر اس کے نفسانی، اس کو ایک نفس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ نفس کیا ہے؟ یہ ایک جوابی لفافہ ہے، اور جو اس کا قلب ہے وہ عرش الہی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا ہے. تو اب یہ یعنی اس کو ایکسٹرا کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایکسٹرا مال خرچ کرنے کی یا ایسا کوئی یعنی ایسے سخت مجاہدات کی ضرورت نہیں ہے. مجاہدہ جو ہے وہ اس نے اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے. اس کو ایک کمزور اور ایک بے ہمت نفس دے دیا ہے، اور وہ اخلاق رذیلہ سے آراستہ ہے. پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت، پیغمبر اور ہدایت کے ذریعے اس کو بتایا ہے کہ تم کس طریقے سے اس کی صفائی کرو گے یا تزکیہ کرو گے. تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی تمہارا مقصود تو اللہ ہے، اور تم ایسا کرو کہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. یہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کتاب دی ہے، یہ تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے اس میں نصیحت ہے، اور پھر میں تمہیں جس طرح میں زندگی گزاروں گا تم اس کا اتباع کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس کو ایکسٹرا آرڈینری کسی چیز کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کمزور نفس ہے، لیکن اس کی طاقت اور صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب اور سنت سے نوازا ہے. جب یہ اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے لگتا ہے تو گویا کہ اس کو اب منزل مل جاتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ بالکل تھوڑا سا اگر آپ الفاظ کو دیکھیں نا، ان الانسان خلق حلوہ، انسان کو پیدا کیا ہے کم ہمت والا، کم ظرف، کم ہمت، اور ایک موقف پر نہ ٹھہرنے والا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو نفسانی تقاضے ہیں انسان کے، کہ یہ یعنی یہ صفات اس میں، جس کو ہم اخلاق رذیلہ کہتے ہیں. گزشتہ درس میں بھی میں نے تھوڑی سی بات کی تھی اس پہ. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم اس نفس کو پاک کر لو. پاک کیسے کرو گے؟ کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور جو ہدایات میں نے تمہیں دی ہیں کتاب اور سنت کے ذریعے تم ان کو فالو کرو. جب فالو کرو گے تو تمہاری یہ اخلاق سیئہ اخلاق حسنہ میں بدل جائیں گی. میں گزارش کر رہا ہوں تھوڑا سا توجہ رکھیں اس مضمون پہ. تمہاری اخلاق سیئہ جو ہیں وہ اخلاق حسنہ میں بدل جائیں گی. بڑا آسان ہے. اور اللہ تعالیٰ یعنی تمہارا تزکیہ بھی ہو جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تم اس نفس کا تزکیہ کر لو، نفس کے ساتھ تھوڑا جہاد کر لو، تم مجاہد بھی ہو جاؤ گے
اور تمہارے نفس کا تزکیہ بھی ہو جائے گا، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد حقیقی وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر لے۔ تو یہ بہت آسان ہے، یہ مضمون سارا بڑا آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ جب شروع ہوتی ہے نا آیت ان الانسان خلق، انسان کو پیدا ہی اس طرح کیا گیا ہے حلوہ، تو بہرحال یہ سارا تمہیدی مضمون تھا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان خلق حلوہ، بے شک انسان کو کم ہمت میں نے پیدا کیا ہے، کم ہمت ہے، کم ظرف ہے، ایک موقع پہ ٹھہرنے والا نہیں ہے، کوئی اولو العزم نہیں ہے، لیکن اگر یہ پیغمبر کی بات سنے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے تو اس کی جو کم ہمتی ہے وہ بلند ہمتی میں بدل جاتی ہے، یا کم ظرفی ہے وہ اعلیٰ ظرفی میں بدل جاتی ہے، جو بزدلی ہے وہ بہادری میں بدل جاتی ہے، اور پھر یہ ویسا نہیں رہتا۔ الا المصلین میں مضمون یہ ہے کہ یہ پھر وہ ایسا نہیں رہتا، پھر کیسا ہو جاتا ہے؟ یہ تقریباً 8-9 اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ اس میں پھر یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں، کہ ایک تو یہ نمازی بن جاتا ہے، کیا نمازی۔ اس آیت میں نماز کے یعنی 2 جگہ تذکرہ ہوا ہے، الا المصلین ہم علی صلاتہم دائمون، اور پھر جو آخر میں یعنی اول نماز اور پھر جو ہے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین ہم عن صلاتہم یحافظون، یعنی پہلے اچھا بہرحال اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر صفات اس میں اعلیٰ صفات پیدا ہو جاتی ہیں، اس میں یعنی کم ہمتی بدل جاتی ہے ہمت میں، یہ بڑی ہمت ہو جاتی ہے اس میں۔ یہ وہ کہتا ہے نا کہ شاعر کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تو پھر یہ ٹکر جاتا ہے۔ اور جیسے کہ میں اگر تھوڑا سا مزید اس پہ بات یہ اس طریقے سے کروں قرآن کی روح سے، کہ جب قتال کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس وقت جو ہے تم یعنی وہ آیت مجھے پوری طرح یاد بھی نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم مجھے یاد ہے کہ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تم پہ تخفیف کی ہے، اور تم یعنی اب یعنی اس میں یہ ہے کہ ایک تم اگر تمہارے یعنی یہ کم درجے میں جب تمہارا ایمان ہے یا تم ترقی کر رہے ہو تو تم ایک نسبت 3 پہ غالب آ جاؤ گے، یعنی 3 گنا پہ غالب آ جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ فرمایا کہ تم 10 گنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آیت مجھے پوری طرح یاد نہیں ورنہ میں آپ کو سنا دیتا۔ بہرحال یعنی آپ دیکھیں انسان جب ابتدا میں جب شروع کرتا ہے سفر اللہ تعالیٰ کی طرف شروع کرتا ہے تو ظاہر ہے ایک دم تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک دم تو کائے نہیں کلپ ہوتی، آہستہ 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 دیکھیں آپ قرآن میں جس طرح کے حال ہے صحابہ کرام کا، اور اللہ تعالیٰ نے تدریجاً یعنی احکامات کو نازل فرمائے، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ سارا مضمون ہے اور بڑا اچھا مضمون ہے، جو یعنی جن کی صفائی نہیں ہوئی ہوتی تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، یعنی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ جزا فضا فریاد شروع کر دیتا ہے، اور اگر کوئی راحت خیر پہنچتی ہے تو یہ بزدلی، یہ کنجوس ہو جاتا ہے، روکے رکھتا ہے، خیر کو روکنا چاہتا ہے۔ اور بہرحال اس کے بارے میں نے آپ سے گزشتہ سبق میں بھی بات کی تھی۔ آج بات کر رہے ہیں سامعین کرام یعنی وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کی آواز کو سنا، اس پر ایمان لے آئے، اور قرآن اور سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق
یہ لوگ انہوں نے اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کر دیا، تو اب ان کی کیفیات جو ہیں بدل جاتی ہیں۔ اب یہ یعنی نمازی بھی ہو جاتے ہیں اور اس میں ہمیشگی اختیار کر لیتے ہیں۔ نماز میں نے آپ کو بتایا سامعین کرام، دیکھیں ایک بات ذرا نوٹ کر لیں کہ دین اصل میں کیا ہے۔ دین اصل میں آپ کے اخلاق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو جب اخلاق کی تکمیل کرتا ہے انسان تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے یعنی اب دیکھیں دین اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نہ جئیں، اللہ کی مرضی سے جینا شروع کر دیں۔ ہر معاملے میں ہدایت خداوندی اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ اگر کاروبار کر رہے ہیں تب بھی، اور اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، گھر میں رہ رہے ہیں، والدین ہیں آپ کے ساتھ یا آپ کی اولاد ہے یا جو بھی ہے، تو اس میں آپ جو ہے پھر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور ان کے اسوہ حسنہ کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یہ اصل دین ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم نے تو دین کو محدود کر لیا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک، ایسی بات نہیں ہے۔ دین تمام زندگی، صبح سے لے کے شام اور شام سے لے کر صبح تک جو بھی آپ زندگی گزارتے ہیں، تو اس میں ہر وقت جو ہے یعنی رضائے الہی کو مد نظر رکھ کر ساری زندگی گزارے۔ یعنی آپ کے اخلاق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہدایات اور سنت نبوی کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو اب یہ نماز کی کیا حیثیت ہے، ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں۔ نماز یہاں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تذکیہ کیا ہے، تو بہرحال نماز کی حیثیت یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ تھوڑی سی یہ بات توجہ سے سنیں، یہ زندگی اللہ تعالیٰ جب انسان کو دیتا ہے تو اس کو ایک ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یعنی اس کو وہ ایگریمنٹ آیت قرآنی کے مطابق یہ ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ کوئی انسان اگر جنت کا سودا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایگریمنٹ ہے، قرآن میں ایک ایگریمنٹ کی شکل یا ایک سودے کی شکل اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے کہ بھئی جو جنت کے طالب ہیں۔ اب جنت کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، بہرحال مختصر طور پہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات، قرب الہی اور دیدار رب کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ اور جنت میں اور بھی بے شمار نعمتیں ہیں جس کا یہاں احاطہ دنیا میں آپ اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن تھوڑی توجہ، جو انسان اللہ تعالیٰ سے جنت کا سودا کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک ایگریمنٹ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشکش کی ہے کہ تم اپنے مال و جان کا اختیار مجھ کے حوالے کر دو، مجھ پہ بیچ دو، مال و جان جو میں نے تمہیں دی ہیں، اور اس پہ تصرف کا جو اختیار میں نے تمہیں دیا ہے یہ مت استعمال کرو، یہ مجھ پہ واپس بیچ دو۔ اس کے عوض اگر تم مجھے دے دو گے، اپنا وعدہ پورا کرو گے تو میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ کر لیتا ہے، توجہ سامنے کرام، جو انسان دنیا میں آ کے مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ سے یہ ایگریمنٹ کر لیتا ہے، اس کو ہم بیعت بھی کہتے ہیں۔ بیعت، اللہ سے بیعت، انسان سے بیعت نہیں ہوتی، یہ دراصل بیعت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، بیعت انسان کی نہیں ہوتی، بیعت اللہ سے ہوتی ہے، لیکن انسان وسیلہ بن جاتا ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ کر لیتا ہے، بیعت کر لیتا ہے، اپنے مال و جان کا سودا کر لیتا ہے، اور عملی زندگی جب یہ اختیار کرتا ہے، اپنے یعنی روز و شب کو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، اور اللہ کی مرضی سے جب یہ جینا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آسانی کے لیے اس کو
یعنی اس کی تائید اور نصرت، یعنی روحانی مدد جو ہے، یعنی کمر تھپ تھپانے کے لیے اور بات چیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کا ایک تحفہ اسے دیا ہے کہ تم دیکھو روز و شب میں 5 وقت جو ہے میرے پاس آیا کرو، تمہیں بلایا جائے گا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو تم مجھ سے آ کے اس نماز کے ذریعے مجھ سے جو تم نے وعدہ کیا ہوا ہے اس کی تجدید کرو، تجدید عہد اسے کہتے ہیں۔ تو جب انسان آتا ہے، مسجد میں آتا ہے یا گھر میں جو خواتین ہیں وہ نماز جب پڑھنے شروع ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے 5 مرتبہ موقع دیا ہے دن اور رات میں کہ تم آ کے مجھ سے رابطہ کرو، تم آ کے مجھ سے بات کرو، مجھ سے تجدید عہد کرو، اپنے جو منزل ہے، تمہاری منزل ہے، اس کو یاد کرو اور اس کی جو صراط مستقیم جس پر تم چل رہے ہو اس میں استعانت طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ تو وہ سورہ فاتحہ کا سارا مضمون یہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں رکوع اور سجود کا مرحلہ ہوتا ہے، اور رکوع میں انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتا ہے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہتا ہے کم از کم، اور پھر سجدے میں جاتا ہے۔ تو سجدہ یہ ہماری نماز کی معراج ہے، گویا کہ ہم پائے صنم میں سجدہ کر رہے ہیں۔ یعنی تصور یہ ہونا چاہیے، اگرچہ اللہ تعالیٰ تو ان ساری حیثیتوں سے اور پاک ہے کہ اس کے قدم ہوں یا جو بھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آسانی فرمائی ہے کہ تم جب سجدے میں ہوتے ہو تو گویا میرے قدموں میں سجدہ ریز ہوتے ہو۔ پھر وہ نماز کی جو ساری ترتیب ہے، التحیات للہ والصلوات، وہ اس کی اپنی تفصیل ہے، میں نے کی بھی ہے، پھر بعد میں بھی آ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے 5 دن میں 5 مرتبہ اسے یہ موقع دیا ہے کہ آؤ مجھ سے بات چیت کرو، مجھ سے بات چیت کرو اور مجھ سے مدد مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور میری تسبیح و تمہید کرو۔ اس میں اللہ یعنی انسان فوکس ہو جاتا ہے جو بھی زندگی گزار رہا ہے۔ اصل میں انسان کے ساتھ اور تقاضے بھی تو ہوتے ہیں نا سامعین کرام، مختلف تقاضے ہوتے ہیں، اسے زندگی کے تقاضے مختلف اس کے سامنے پیش ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان سب تقاضوں کے وقت اللہ تعالیٰ نے اسے موقع دیا ہے کہ آؤ مجھ سے بات کر لو۔ اللہ اکبر، جب یہ اللہ اکبر کہتا ہے ایسے دونوں ہاتھ اٹھا کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور ما فیہا سے یہ ترک تعلق کر کے اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں ہاتھ باندھ کر۔ دیکھیں ہم جب قبلہ روح ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ایک شرط ہے نماز کی کہ آپ کو قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ تو یعنی وہ اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے ہم جب نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو گئے، اور جب تک نماز وہ بات چیت مکمل نہیں ہو سکتی، آپ کسی سے بات چیت بھی نہیں کر سکتے، آپ سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے، آپ پیٹھ موڑ بھی نہیں سکتے۔ وہ بھی جو بھی نماز کا طریقہ ہے نا، وہ سارا یہی ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہیں اپنی دعائیں پیش کرتے ہیں، اپنی عاجزی، الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، خشوع اور خضوع سے اور حضور قلب کے ساتھ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ اس کو یعنی اس معنی میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک بلند ہمتی پیدا ہو جاتی ہے، آپ کا یقین تازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں میرے پیچھے جو ہے وہ ذات الہی کی رحمتیں ہیں اور اس کی برکتیں ہیں۔ تو یہ مسلین پہ میں آج بات کر رہا تھا سامعین اکرام کہ الا المصلین الذین ھم علی صلاتہم دائمون، یہ لوگ ہمیشگی کرتے ہیں۔ کون؟ جو اللہ کے دیدار کے طالب ہیں، جو اللہ کے مکھڑے کے طالب ہیں، جو اللہ کی ملاقات کے طالب ہیں، یہ جو ہیں کرتے رہتے ہیں یہ طریقہ کار سے، اس طریقہ کار سے۔
لیکن یہ ایک ہمیشگی کی صورت میں ایسا کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ نماز کا جو فریضہ ہے، یہ جو مرد مومن ہے تو وہ کبھی نماز کو نہیں بلاتا، اگر بیمار ہو تب بھی رب سے رابطہ رکھتا ہے، اگر اس کے بدن سے خون جاری ہے، خون وضو کو بھی توڑنے والا ہے، لیکن اگر مجبوری آ جاتی ہے اور یہ زخمی ہو جاتا ہے، جیسے کہ حضرت عمر نے جب وہ ان پہ حملہ ہوا تھا، خون بہہ رہا تھا، نماز پڑھ رہے تھے، ظاہر ہے کہ اس وقت تو اور کوئی صورت نہیں تھی، تو یہ نماز کا جو ایک ایسا آئٹم ہے۔ دیکھیں باقی جو زکوٰۃ ہے، روزے ہیں اور حج ہے، یہ مؤخر ادھر ہو سکتے ہیں، لیکن یعنی حج ہے آپ پہ، اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو آپ پہ فرض نہیں ہے، روزہ ہے اگر آپ بیمار ہیں یا اسی طرح اس کے جو بھی، تو آپ کو پھر اجازت ہے کہ سفر میں ہیں، آپ کو اجازت ہے، اور زکوٰۃ ہے تو وہ تو صاحب ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے، یعنی اتنی ضروری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی نہیں رکھی تاکہ آپ بے ہوش نہ ہو جائیں یا فاتر العقل نہ ہو جائیں، تو تب جو ہے یعنی معذوری کی حالت میں بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب یہاں دیکھیں، میں آپ کو بات تو اتنی وہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، مطلب کسی کو قطرات کا مرض ہے، پیشاب کے قطرات ہیں یا زخم سے خون بہہ رہا ہے، مسلسل بہہ رہا ہے، وہ آپ کو میں نے بتایا، لیکن یہ پیشاب کا میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو، اب پیشاب ایسی ایک چیز ہے کہ اس کی ایک بوند بھی اگر نکلے تو آپ کا وضو تو جاتا رہتا ہے، وضو جاتا رہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو بیماری ہے تو آپ یعنی حکم یہ ہے کہ پھر آپ کوئی کپڑا یا تھیلی لگا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کا پیشاب بہتر ہے، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے۔ بہرحال الذین هم علی صلاتہم دائمون، اس میں آپ اس کی اہمیت جو ہے سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل میں ہر دین کا ہر شعبہ جو ہے ہم نے بگاڑ لیا ہے، اور ہماری تو بات مختلف ہے مومنوں سے۔ تو میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الانسان خلق حلوا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ ان الانسان خلق هلوعا، Man was created restless, اذا مسه الشر جزوعا، touched by adversity. He is fretful, واذا مسه الخير منوعا، touched by good. He is ungenerous. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔